ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ رابطے ہم نہیں رسالت یا رسول اللہ، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، تاجروں کو معاشی قتل بند کرو، تاجروں کو معاشی قتل بند کرو، پی آر اے مردہ پی آر اے مرد آباد، پی آر اے مرد آباد، واسا مرد آباد، واسا مرد آباد، تاجروں کو معاشی قتل بند کرو، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، واپس لو، ریونیو ظالمانہ نوٹس واپس لو، خیالی 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 نوٹس واپس لو، جعلی نوٹس واپس لو، خیالی نوٹس واپس لو، خیالی نوٹس واپس لو، پی آر اے مرد آباد، پی آر اے مرد آباد، ہائے ہائے پی آر اے ہائے ہائے، پی آر اے ہائے ہائے، پی آر اے ہائے ہائے، گننے والے آفیسر کو قتل کرو، کرسیاں گننے والے آفیسر کو قتل کرو، رحیم، آج کی جو ہماری پریس کانفرنس ہے وہ پی آر اے کے جو جعلی نوٹسز اور خیالی نوٹسز ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی اکانومی کو اس وقت ٹیکس کی اشد ضرورت ہے، اور ہم نے اپنی پوری تاجر برادری کو یہ کہا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں۔ جو کوئی 50 یا 100 لوگ شامل ہیں، 50-100 لوگوں سے ہی سارا ٹیکس کی مد میں اکٹھا کرنے کی بجائے اس 50 کو 500 لوگوں سے لیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو سکے۔ اس تجویز کو رد کر کے پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کو لیٹیگیشن میں لے گئی ہے، ان کو 8 سال پرانے جو نوٹس بھیجے ہیں آج کی قیمتوں کے حساب سے بھیجے ہیں۔ آپ 8 سال پہلے پاکستان میں کتنی خوشحالی تھی، ریٹ کتنے کم تھے، اس کو دیکھیں۔ آج کیا ریٹ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا یہ دونس دھاندلی والے جو نوٹس ہیں اس کو میں مسترد کرتا ہوں۔ تاجر کو سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں، اور تاجروں کے اوپر یہ دونس دھاندلی ہم کسی صورت مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ گیس کی قیمتوں میں یہ جو اوشربہ اضافہ کیا گیا ہے یہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ گیس کی قیمتیں اگر بڑھانی ہیں تو مناسب اتنی قیمت بڑھائی جائے جو عام پاکستانی کی جیب پہ بوجھ نہ پڑے اور وہ اس کی قوت خرید متاثر نہ ہو، اور وہ اپنے گیس کی قیمتیں ادا کر سکے۔ ایسے بل نہ ہوں جو کل ادا کرنے کے قابل ہی نہ ہوں۔ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل جو ہے نا صفحہ 80 سے مٹ جائیں، اور یہ میرے بھائی نے بھی جو کہا ہے کہ وہ ہماری لاشیں تابوت میں ڈال کے ان کو دے دیں، بالکل انہوں نے ٹھیک ہے کہ اتنا ظالمانہ نظام انہوں نے کر دیا کہ اب جینا بڑا مشکل ہو گیا، اور جب ہم لوگ ہی نہیں دیں گے تو پھر معیشت کا تو بیڑا غرق ہی ہو جائے گا، اور جو لوگ ہمارے پاس کام کرتے ہیں ان کے چولہے جلنے بند ہو گئے ہیں، اور بس میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یوں بات ہے کہ پاکستان جو ایک ایسا کنٹری ہے جس میں بزنس کو اسٹیبلش کرنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان دنیا کا واحد وہ ملک ہے جہاں پہ کاروبار کرنا انتہائی مشکل ہے۔ تو ہم جو ریسٹورنٹ ایسوسیشن ہمارے جو جتنے بھی نمائندگان ہیں انہوں نے زیرو سے کام کو سٹارٹ کیا اور سالوں لگائے، دہائیاں لگائی ہیں، اس کے بعد جا کے ہمارے کاروبار اسٹیبلش ہوئے ہیں۔ اب ہمارے کاروبار اسٹیبلش ہوئے ہیں تو اب یہ ہمیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں ظلم اور زیادتی کر کے۔ انہوں نے ابھی جو پی آر اے کے نوٹسز بھیجے ہیں، ایک ایک بندے کو 1-1 ارب، 1.5 ارب، کسی کو 50 کروڑ، جبکہ ہماری جو بزنس لائف ہے نا، اگر کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 15 سال ہے، تو پورے بزنس لائف کے اندر ہم نے اتنا ٹیکس نہیں دے سکتے۔ تو ہماری اتنی سیلیں نہیں ہیں، ہمارے پراپرٹی چیکر ہیں، ہمیں کتنی پراپرٹی ہم نے بنائی ہیں اس دوران۔ انہوں نے جو ابھی ٹیکس دیے ہیں، انہیں پیسے، وہ اتنے پیسے ہمیں دے رہے، ہمیں ساری پراپرٹی ہم سے لے لیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ ظلم اور زیادتی بند کی جائے، یہ بہت زیادہ ظلم ہے۔ اس طرح یہ ہوگا یہ کہ آخرکار ہمیں کاروبار بند کرنا پڑیں گے، ہمارے ہزاروں ملازمین جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ بھیک مانگنا شروع کریں گے یا ڈاکے ڈالنا شروع کریں گے۔
گورنمنٹ کو ادا کرنا چاہیے، ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم ہزاروں کے حساب سے عوام کو جو روزگار مہیا کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں کیوں ذلیل کر رہے ہیں، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ یا تو ان کو روزگار وہ مہیا کر دیں، جتنے ہزاروں لوگ بے روزگار ہوں گے تو پھر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، تو ادروائز تو ہم پھر آخر کار یہ ہو گیا کہ ہم کاروبار بند کر دیں گے، کوئی ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور باقی جو رہ جائیں گے ویسے مر جائیں گے۔ اور مرنے کے بعد کیا ہے کہ وہ IMF کو ہماری لاشیں پیش کر دیں تو اپنا قرضہ اتار لیں۔ یہ بزنس مین جو ہوتا ہے، یہ کاروبار، یہ اپنا ٹیکس کی مشین ہے پاکستان کی، یہ جتنا ٹیکسز ہے سارے بزنس مین دے رہے ہیں نا۔ اگر آپ بزنس مین کو مار ڈالیں گے، ان کو ذلیل کر دیں گے تو کیا ٹیکس دیں گے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم مارنا ہی چاہ رہے ہیں تو ویسے ہی گولیوں سے مار دیں، اڑا دیں، اور ہماری لاشیں جو اب IMF کو پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو احتجاج ہم کر رہے ہیں آج، یہ PRA کے خلاف ہے در حقیقت، جنہوں نے ایک فرضی اور جعلی نوٹس بھیج کے ہمارے کئی لوگوں کو اسپتال پہنچا دیا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ جو لوگ رضاکارانہ طور پہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں، تو ان کو خام خواہ تنگ کیا جائے۔ اس حساب سے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ 5 سال پرانے وہ ٹیکس جو ہم نے لیے ہی نہیں، ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ زیادتی محسن نقوی صاحب کو دیکھنا چاہیے۔ اس کا غیر سیاسی حکومت آئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جو کام پچھلے 20 سالوں میں نہیں ہوئے وہ اس نگران دور میں امپلیمنٹ کر دیے جائیں، تاکہ اب عوام بولے ہی نہیں۔ میری آرمی چیف سے اور محسن نقوی صاحب سے اور چیئرمین PRA سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ یہ آرڈر کریں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے متعلقہ لوگ یا چیئرمین PRA ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرے، ورنہ یہ کچھ جو لوگ مریں گے ہارٹ اٹیک سے، یا جس کے اربوں روپے دیکھیں نا، ایک بندے 2 ارب روپے کا جس کے پاس نوٹس آ گیا، 2 ارب اس نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ کیا؟ اور جو آپ کے اپیل کمشنر ہیں وہ بھی نہیں سن رہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک لگایا اس نے۔ یار کیا میکنزم ہے آپ کا یہ ٹیکس لگانے کا؟ ایک نظام تو ہوگا نا، اس نظام کے تحت چلنا ہے نا آپ کو۔ FBR کی پوری ہسٹری میں ایسے نوٹس ہم نے نہیں دیکھے۔ جو لوگ پرانے وکیل ہیں یا پرانے آفیسر ریٹائر ہوئے ہیں، وہ ششدر رہ گئے ہیں یہ دیکھ کے، یار یہ کیا ہے؟ یہ جوک لگتی ہے، یہ ٹیکس نہ لینے کا ایک بہانہ ہے کہ آپ لیٹیگیشن میں چلے جائیں اور محکمے کو بس اسی الجھائے رکھیں، ٹیکس وصول نہ ہو۔ یہ آپ نے اکانومی ڈاکومنٹ کرنے کے حوالے سے ہم حکومت کے ساتھ